صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا نیو ایجوکیشن پالیسی کے سلسلے میں خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ پہلے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا جملہ ایک ملفوظ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھو، کیونکہ اللہ کے لیے علم کا سیکھنا اللہ سے ڈرنا ہے۔ علم کو تلاش کرنا عبادت ہے، آپس میں مذاکرہ کرنا تسبیح ہے، سمجھنے کے لیے بحث کرنا جہاد ہے، نہ جاننے والے کو سکھانا صدقہ ہے۔ جو لوگ علم کے اہل ہیں ان پر علم خرچ کرنا اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ علم کے ذریعے سے حلال اور حرام معلوم ہوتا ہے، اور علم جنت والوں کے لیے مینار ہے، تنہائی میں انس کا ذریعہ ہے علم، مسافری میں ساتھی ہے، تنہائی میں علم بات کرنے والا ہے، نفع اور نقصان، خوشی اور غم کے کاموں کی رہبری کرنے والا ہے۔ علم دشمنوں کے خلاف ہتھیار اور دوستوں کے نزدیک انسان کی زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند مرتبہ کرتے ہیں اور ان کے خیر کے کاموں میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ علم والوں کی رائے اور فیصلے پر سب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ فرشتے ان کی دوستی اور ان کے ساتھ رہنے کا شوق رکھتے ہیں۔ فرشتے اپنے پروں کو ان پر ملتے ہیں۔ ہر طرح کی مخلوق ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور کیڑے، خشکی کے درندے اور جانور بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کیونکہ علم دلوں کو جہالت سے نکال کر زندگی دیتا ہے، اندھیرے میں نگاہوں کو بصیرت دیتا ہے۔ انسان علم کے ذریعے بہترین لوگوں کے مرتبے کو دنیا اور آخرت میں بلند کر دیتا ہے۔ علم میں غور کرنے سے روزہ رکھنے کا، پڑھنے پڑھانے سے راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ علم کی وجہ سے انسان رشتے جوڑتا ہے۔ علم عمل کا امام ہے، علم عمل کا امام ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ خوش قسمت لوگوں کے دل میں علم کا الہام ہوتا ہے، بدقسمت لوگ علم سے محروم رہتے ہیں۔ اس وقت کا جو موضوع ہے وہ نئی تعلیمی پالیسی۔ کل بعض حضرات نہیں تھے، میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اور اس سے اور دو چار باتیں جوڑ کر پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ کوئی مسلمان اور دیندار باہر کے حالات سے بے تعلق نہیں رہ سکتا ہے۔ باہر کے پیدا ہونے والے حالات، ہار اور جیت، سیاسی حالات، اس سے مسجد اور مدرسے بچ نہیں سکتے ہیں۔ ملک کے رہنے والی کوئی قوم الگ تھلگ نہیں رہ سکتی ہے بننے والے قانونوں سے۔ اب ہم نے زیادہ دیکھ لیا آخری زمانے میں کہ تبلیغی جماعت جس کے پاس باقاعدہ کوئی چندے کا نظام نہیں ہے،
اس سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا IT ریٹرن بتلائیے، آپ اپنا انکم ٹیکس کا حساب کتاب بتلائیے، اگر میں کوئی طلاق کا فیصلہ کر دیتا ہوں، اب تک میرے لیے اختیار تھا، لیکن اب میں کوئی فیصلہ لکھنے میں کر دیتا ہوں تو میرے لیے زبردست دشواری پیدا ہو جائے گی ٹرپل طلاق کے قانون کی وجہ سے، قانون سے بغاوت کا جرم لگ سکتا ہے۔ تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو سنائی کہ انکم ٹیکس کا ضابطہ۔ تیسری مثال، گزشتہ 2019 میں جن لوگوں نے حج کیا تھا ان کو انکم ٹیکس کی طرف سے لیٹر پہنچ چکا ہے کہ آپ اپنا IT سبمٹ کر دیجئے کہ آپ نے 2.5-3 لاکھ روپئے کہاں سے خرچ کیے۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میں باہر کے حالات سے لا تعلق نہیں ہو سکتا اور ان حالات کا حل مجھے سوچنا ہے۔ دوسری بات، زندہ قوموں پر حالات آتے ہیں، مردہ قوموں پر حالات نہیں آتے ہیں۔ جو کتا مر چکا ہو اس سے کتے نہیں بھوکا کرتے، جو لاش پڑی ہوئی ہو آپ اس سے لڑائی نہیں کرتے۔ مقابلہ آرائی ہمیشہ زندوں سے ہوتی ہے، مردوں سے نہیں ہوتی ہے۔ اسلام ہی تنہا وہ مذہب ہے آسمانی اور انڈیپینڈنٹ اور مستقل جو کسی تہذیب میں گھلنا ملنا نہیں چاہتا ہے۔ دنیا کے سارے مذہب دوسرے مذہبوں میں گھلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے پاس آسمانی محفوظ خدائی کوئی قانون اور ضابطۂ زندگی نہیں ہے، لائف اسٹائل نہیں ہے۔ اسلام حساس ہے کہ اگر کوئی بات اس کے کسی عقیدے سے ٹکرائے گی تو اسلام اسے کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ اس کے توحید سے، اس کی رسالت سے، اس کی آخرت سے، اس کے نکاح و طلاق سے، اس کی میراث سے، اس کے حلال و حرام کے کاروبار سے، اولاد کی تربیت سے، زندگی کے ہر کارنر میں جب بھی دوسرا قانون ٹکرائے گا تو اسلام اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری بات، اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اصل سزا اور انعام کی جگہ آخرت ہے، لیکن دنیا کے صدمے اسپیڈ بریکر اس لیے ہیں تاکہ ڈرائیور جاگ جائے۔ چیلنجز میں ہی قومیں بھولا ہوا سبق یاد کر لیتی ہیں اور پیسفل اطمینان بخش حالات میں یاد ہوا سبق بھی بھول جاتا ہے۔ انسان موافق اور نارمل حالات میں یاد کیا ہوا سبق بھی بھول جاتا ہے اور چیلنجز میں بھولے ہوئے سبق بھی یاد آ جاتے ہیں۔ صدمے جب لگتے ہیں، چوٹ جب آتی ہے، میرے استاد جی نے صحیح کہا تھا، میرا ابا صحیح سمجھاتے تھے پارٹنرشپ نہیں کرنا۔ تو چیلنجز ضروری ہے کسی بھی قوم کو زندہ اور حرکت میں رکھنے کے لیے۔ اسلام قیامت تک کے لیے صفحہ ہستی سے مکمل طور پر کبھی مٹنے والا ہی نہیں ہے۔ اتار چڑھاؤ
عروج اور زوال، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، 1400 سال میں بھی ہوا، آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام باقی رہے گا نہیں رہے گا، مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلمان باقی رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے، ریولیوشن اور انقلاب 1 سال 2 سال میں نہیں آتا ہے۔ ہر قسم کا ریولیوشن آنے کے لیے قوموں کی عمر میں ایک انسان کی عمر ہے، میری عمر 37 سال 36 سال، میرے خاندان کی عمر میں جتنا جانتا ہوں تقریباً 80 سال 90 سال، میرے شہر کی عمر، میری پوری قوم کی عمر، پورے مسلمانوں کی عمر 1400 سال 1442 سال، پوری مذہب اسلام کی عمر۔ قوموں کی عمر میں 100-200 سال بڑے نہیں ہوا کرتے۔ ریولیوشن جو آتا ہے بہت ہی گریجولی، بہت ہی بتدریج، بڑی قربانیوں کے بعد آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ آج سے 70 سال پہلے آپ نے آزادی کی سانس لی، اس سے پہلے تقریباً 125 سال انگریزوں سے پہلی جنگ اور پھر انگریزوں کا اس ملک سے نکل جانا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، وہاں سے لے کر انگریزوں کے نکلنے تک 100-125 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے۔ اس کے بعد دشمن کو یہاں سے نکالا گیا، کتنی سولیاں، کتنی جنگیں، کتنے مقدمے، کتنی چڑھائی، کتنی ناکامیاں، کتنی اپنوں کی بے وفائی، کتنی غیروں کی مکاری، کتنے خاندانوں کا اجڑنا، اس کے بعد 100-125 سال کی قربانیاں، اجتماعی طور پر پھر ایک انقلاب آتا ہے۔ میں اور آپ الیکشن کے زمانے کے 2-4 تبصروں سے سمجھتے ہیں کہ انقلاب آ جائے، ایسا کہیں پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ایسی نہیں ہے۔ پوری تاریخ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ عروج اور زوال دفعتاً نہیں آتا ہے، ایک لمحے میں نہیں آ جاتا کہ آج کا سورج نکلا مجھے عزت مل گئی، کل کا سورج نکلا اور ان کو ذلت مل گئی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سال کی جان توڑ محنت کے بعد انقلاب آتا ہے۔ ایک اور بات جو ہم لوگوں کو بہت یاد رکھنا چاہیے، ہماری خواہش یہ ہے کہ میں اگر ببول کا درخت لگاؤں تب بھی اسے آم آ جائے، اور میرا دشمن آم کا درخت لگائے تب بھی اسے ببول کے کانٹے آنے چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں اگر نمک ڈالوں میری چائے میں مٹھاس آ جائے، اور میرا دشمن شکر ڈالے تب بھی نمکین آئے۔ اگر میرا دشمن شکر ڈالے تب بھی نمکینی آ جائے، اور میں نمک ڈالوں تب بھی مٹھاس آ جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی نبی، کسی ولی کے ساتھ اللہ نے ایسا اجتماعی طور پر نہیں کیا۔ آپ کاہی بنے رہیں، قوم ترقی کر جائے، وہ محنت کرتے رہیں، وہ زوال کی طرف چلے جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے محنت کی ہے، اسے ترقی ملے گی،
میں نے محنت نہیں کی ہے میں پیچھے ہٹتے جاؤں گا۔ دنیا کا ضابطہ تو یہی ہے، آخرت میں میرا ایمان اگر بچ گیا، میں کچھ عمل لے گیا، وہاں کا جو نظام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہوگا۔ تو اصول کیا ہے فطرت کا؟ پہلے قربانیاں پھر کامیابیاں، پہلے قربانیاں پھر کامیابیاں۔ دیکھیے ابھی نظام آباد میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم MACC کا پروگرام تھا کہ اپنی قوم میں فی الوقت کن کن کاموں کو بہت زیادہ آرگنائز کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ تو اس پر حضرت نے بات کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک آنے کے بعد مسجد نبوی کے بنانے سے پہلے ایک کام آپ نے کیا کہ یہودیوں کے سارے قبیلے، انصار کے 2 قبیلے، مشرکوں کا کچھ طبقہ، ان سب کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسٹیٹیوشن بنایا کہ ہم سب یہاں پر مل جل کر رہیں گے، ہم پر کوئی دشمن حملہ کرے گا ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہاں کسی آنے والی بازار میں کسی عورت کے اوپر میلی آنکھ نہیں اٹھے گی۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا بنی قینقاع کے اندر، ایک عورت کو تجارت کے لیے گئی تو زیادتی ہو گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو انصاف بھی دلایا، قانون بھی بنایا۔ یہ ایک پہلو صرف سیرت کا سنا کر بتلانا یہ ہے کہ جب تک ہم انفرادی مفادات کو اجتماعی مفادات کے لیے ذبح نہیں کریں گے، اس وقت تک کسی قوم کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک طرف پرسنل بینیفٹس ہے اور ایک طرف نیشنل بینیفٹس ہے، ایک طرف میرا ذاتی فائدہ ہے، ایک طرف پورے ملک اور قوم کا فائدہ ہے۔ میں ڈاکٹر بنوں گا، شاید 2 پیسے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مل جائیں گے، لیکن ملک میں مثلاً جج کی ضرورت ہے، ملک میں مثلاً کلیکٹر کی ضرورت ہے، قانون بنانے والا، قانون چلانے والا، قانون نافذ کرنے والا، قانون کی صحیح تشریح کرنے والا، ان 3-4 ڈپارٹمنٹ میں کس شعبے میں ضرورت ہے میں اپنے ملک کی خدمت کر سکوں۔ تو جب تک انفرادی مفاد، پرسنل بینیفٹس کو قومی مفاد کے لیے، اجتماعی مفاد کے لیے قربان نہیں کیا جائے گا، ہم باعزت زندگی اس ملک میں گزار نہیں سکتے۔ وہاں خالد سیف اللہ صاحب نے عجیب بات کہی، ناکامیوں پر ناکامیاں، پسماندگی پر پسماندگی، پیچھے ہٹتے ہٹتے، ڈاؤٹس اور شبہات سنتے سنتے، خوف کی کیفیت مسلط کرتے کرتے کسی بھی قوم کا اعتماد اپنے مذہب پر سے بھی اٹھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ قوم بہت آسانی سے مرتد ہو جاتی ہے۔ یہ بات لوگوں کے دل سے زبان پر آنے لگ گئی ہے۔ کیا برا ہے صاحب، وندے ماترم پڑھ لیے تو دل سے تو مسلمانی چہنا، کیا برا ہے اگر ہم سورج کی پوجا کر لیں، یوگا کر لیں، دل سے تو ہم مسلمان ہیں نا صاحب۔ جو بات زبان سے بار بار بولی جائے گی وہ دل میں ضرور اتر کر رہے گی۔ میں آگے سناؤں گا اس کی مثالیں۔ کان سے دل کا راستہ زیادہ آسانی کا ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہاں پر 90 پیجز رکھے ہوئے ہیں نیو ایجوکیشن پالیسی کے۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں
میری معلومات کے مطابق ٹمکور کے ایک عالم ہیں مولانا خالد بیگ ندوی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی میاں کی صحبت بھی عطا فرمائی، انگریزی زبان پر عبور اور بہترین قسم کا اسکول بھی چلاتے ہیں۔ اس بندے خدا کے 2 پریزنٹیشنز ہیں، ایک 2.5 گھنٹے کا کہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں کیا ہے، اور دوسرا 2.5 گھنٹہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اتنی لمبی بات کرنا بھی آتا بھی نہیں ہے، اور اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے، اتنی تیاری بھی نہیں ہے۔ میں صرف موٹی موٹی وہ باتیں کہ جس سے پازیٹیوز بھی ہیں تعلیمی اعتبار سے، لیکن جو نیگیٹیوز ہیں، منفی پہلو ہیں، جس کے بارے میں ہمیں اپنی نسل کی فکر کرنا ہے۔ پالیسی ایکٹ نہیں ہوا کرتی ہے، پالیسی کی حیثیت مشورے کی ہوتی ہے، قانون کی نہیں ہوتی ہے، تجویز کی ہوتی ہے، قانون اور دفاع کی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز قانون بننے سے پہلے وہ پالیسی بن کر آ جاتی ہے، موٹی بات ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس پالیسی کے اندر پرائمری نہیں، پری پرائمری سے شروع کیا گیا۔ ماں کو پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے فوراً بعد سے کلاسز دی جائے گی موٹیویشن کی، کہ تمہیں اپنی نسل کی تربیت کیسے کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو سلوگن دیا گیا ہے، جو شعار دیا گیا ہے پوری پالیسی کا، وہ یہ کہ ہمارا کلچر اعلیٰ کلچر، ہماری تہذیب سب سے اعلیٰ قسم کی تہذیب۔ کون سی تہذیب؟ آج سے 3000 سال پہلے والی، اس ملک میں مورتی پوجا والی مشرکانہ تہذیب، ننگی تصویروں والی، مجسموں والی، وہ تہذیب سب سے اعلیٰ تہذیب ہے۔ تو اب اس ماں کو جو موٹیویٹ کیا جائے گا، آپ سوچ لیجئے کہ کس انداز میں اس کی ذہن سازی کی جائے گی۔ پری پرائمری سطح سے تعلیم کی شروعات، اب آپ کے مکاتب کی حفاظت کیسے ہوگی؟ بچوں کی دینی ذہن سازی۔ نیپولین کے پاس ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آیا، قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، اس لیے اس بات کی زیادہ اہمیت ہے۔ میرا بچہ ہے، تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا عمر ہے؟ 6 سال ہے۔ جاؤ، اس کی تربیت کی عمر ہو چکی ہے۔ آگے تاریخ پڑھائی جائے گی، تاریخ جو چھپ چکی ہے، یہاں پر ہندوستان کی موٹی موٹی تاریخ سنائی گئی تھی۔ ایک تو عہد قدیم، مسلمانوں کے آنے سے پہلے کا دور، اور تیسرا دور، بیچ کا دور مسلمانوں کے آنے کے بعد حکومت کا، سلطنت مغلیہ، خلجی، تغلق، پھر آخری دور انگریزوں کے تسلط اور اس سے رہائی کے بعد کا دور۔ درمیان کے 800 سالہ مسلمانوں کی ریلیجیس ٹالرنس اور بہترین قسم کی حکمرانی اور حکومت کی تاریخ کو حذف کر دیا ختم کر دیا گیا۔ کسی قوم کو اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے کافی ہے کہ اس کی تاریخ کو ختم کر دیا جائے۔ تاریخ کو ختم کر دینے سے اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری بات جو اس پالیسی کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، سینٹرلائز کر دیا گیا۔ پہلے 5ویں جماعت تک آپ اپنا سلیبس ڈیزائن کر سکتے تھے، کر رہے تھے، بہت سارا فائدہ تھا، لیکن اب 5 تک جو اپنے ایجوکیشن سلیبس کے سلسلے میں جو چھوٹ تھی، وہ اختیارات ختم کر دیے گئے۔ اس میں بھی آپ کو مرکزی سطح کے دیے جانے والے
گائیڈ لائن کا ہی آپ کو پابند ہونا پڑے گا۔ مذہبی تعلیم والے ادارے، جو مدرسے ہیں، جو گروکل ہیں، ان ریلیجیس انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی سائنس کا پڑھانا، سوشل کا پڑھانا، میتھس کا پڑھانا ضروری ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ٹیچر نہیں ہے تو دھیان سے سنیے، والنٹیئر ٹیچرز کی بڑی تعداد تیار ہے، حکومت فراہم کرے گی اور آ کر وہ پڑھائیں گے۔ والنٹیئر ٹیچرز کون ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں۔ RSS نے 5000 ایجوکیشنلسٹ لوگوں کو لگایا ہے اس پالیسی کے تیار کرنے کے لیے۔ تو اس وقت سے تیار ہے وہ والنٹیئر ٹیچرز کہ اگر میں مدرسے والا یہ کہتا ہوں کہ میں میتھس نہیں پڑھا سکتا، میرے پاس بجٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی فکر نہ کریں، پڑوس میں وہاں پر فلانا مرد ہے، فلانی عورت ہے، وہ آئے گی اور آپ کو پڑھائے گی۔ یہاں تک ہے کہ آپ کے پاس اچھا لیب ہے، پڑوسی کے پاس نہیں ہے، اسکول والے کے پاس۔ آپ کے پاس اچھا میدان ہے کھیل کود کا، دوسرے اسکول کے پاس نہیں ہے، تو آپ کو لیب اور دوسری فیسلٹیز کے سلسلے میں شیئرنگ کرنا پڑے گا اور ان کو بھی آنے کا موقع دیا جائے گا۔ مالیاتی اداروں کے سلسلے میں، مالیاتی سسٹم کے سلسلے میں طے کر دیا گیا کہ فائنانشیل پورا سسٹم پبلک ڈومین میں عوامی سطح پر آپ کو رکھنا ضروری ہوگا۔ ڈھکا چھپا فائنانس سسٹم آپ نہیں چلا سکتے ہیں۔ اس کا بڑا حصہ ہے کہ میوزک کا استعمال کیا جائے گا مضامین کو ذہن نشین کرنے کے لیے۔ ایک بات صرف سناتا ہوں، ایک مرتبہ دشمنان اسلام اور انگریزوں کی کانفرنس ہوئی اور یہ سوچا گیا ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہم نے، خلافت چھین لی، عراق تباہ، افغانستان کے چپے چپے پر بمباری، فلسطین میں کتنے جنازے روزانہ، عراق کا کیا حشر کر دیا، سیریا کے شہر کیسے تباہ کھنڈر بنا دیے۔ یہ لوگ اب بھی مرتد کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ان کا بگڑا ہوا مسلمان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کی جائے جان دینے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ نادانی ہے، صحیح حل نہیں ہے، مستقل حل نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے مذہب کے تعین بارے میں اتنا پرجوش کیوں بن جاتا ہے؟ ساری بدکاریوں کے باوجود، سارے انٹرنیٹ اور بے حیائی کے باوجود ہم اس کے اس ذرہ ایمان کو بجھانے پر کیوں قادر نہیں ہو سکے؟ سب لوگ بات کرتے رہے، ایک پادری نے آخر میں کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اصل جب بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے پاس ایک رسم ہے کہ وہ پہلی آواز اللہ کی بڑائی کی سنانا چاہتے ہیں، تو دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ یہ اذان کی کلمات کی گونج جو پیدائش کے بعد سب سے پہلے دل تک پہنچ جاتی ہے، جب تک ہم اس دروازے کو بند نہیں کریں گے اس کی آخری چنگاری کو ختم نہیں کر سکتے۔ تب طے کر دیا گیا کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ جہاں ماں کی ڈلیوری ہوتی ہو، پیدائش ہوتی ہو، وہاں پر لیبر روم میں ایک ساؤنڈ سسٹم بنا دیا جائے، میوزک کی دھن چلا دی جائے تاکہ اذان کی آواز پہلے کان میں نہ پڑے بلکہ میوزک کی آواز کان میں پڑے۔ دیکھیے قرآن نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد، سننا، دیکھنا اور دل، اللہ جس کے بارے میں پوچھیں گے، سننا،
سننے کو اللہ نے پہلے بولا ہے. سننے کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کیا صحیح سنا کیا غلط سنا. دیکھنے کے بارے میں پوچھیں گے کیا صحیح دیکھا کیا غلط دیکھا. یہ بتائیے آپ کیا آدمی اچھی آواز سن کر جھومتا ہے یا اچھا منظر دیکھ کر جھومتا ہے؟ بتائیے. اچھی آواز سن کر جھومتا ہے یا اچھا منظر دیکھ کر جھومتا ہے؟ سب سے زیادہ نعت پڑھنا شروع کر دیں, گانا سنانا شروع کر دیں, جھومنے لگ جائے گا. کوئی حسین آدمی آ جائے جھومنا نہیں شروع کرے. دیکھنے سے بھی کیفیت بنتی ہے لیکن سننے سے حرکت شروع ہو جاتی ہے. یہ فطرت کا اصول ہے. قرآن میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. آدمی کی ڈیپ سلیپ آنکھ بند کرنے سے شروع ہوتی ہے یا کان بند ہونے سے شروع ہوتی ہے؟ بتائیے سب. ڈیپ سلیپ آنکھ بند کرنے سے شروع ہوتی ہے یا کان بند کرنے سے؟ لائٹیں بند کر دی گئی, آوازیں آ رہی ہے, سو جائیں گے آپ؟ نہیں سوئیں گے. نیند مکمل ہوتی ہے آدمی کی جب کان بند ہو جائے. آدمی کے کان بند ہونے سے نیند شروع ہوتی ہے. تیسری مثال, آپ صبح میں جاگنے کے لیے لائٹ کا ٹائم ملا کر رکھتے ہیں یا الارم کا ٹائم ملا کر رکھتے ہیں؟ لائٹ کا ٹائم ملا کر رکھ دیا 5 بجے لائٹ چالو ہو جانا. نہیں, الارم کا ٹائم ملا کر رکھتے ہیں. فون میں ٹائم ملا دیا کہ صاحب 5 بجتے ہی لائٹ آنا شروع ہو جائے میرے فون میں. الارم کا ٹائم ملاتے ہیں. اٹھنے کے لیے کان کو جگاتے ہیں آپ پہلے. سونے کی شروعات کے لیے کان بند کرنا چاہتے ہیں آپ. جب ایک بچے کو کئی گھنٹے بھجن کی میوزک, کئی گھنٹے کفر کے ترانے اور نغمے, کئی گھنٹے بے حیائی کے اوپر ابھارنے والے گانے جب سنائے جائیں گے تو اب بتلائیے کیا اس کا ایمان باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہے گا. اس کے لیے اس کے ایمان اور ضمیر کو بیچنا بہت آسان ہوگا. میوزک آرٹ کے نام پر جو ڈرائنگ دی جائے گی وہ مورتیوں کی ہوگی, کیونکہ کلچر اسی کو طے کر دیا گیا. مورتیاں دی جائیں گی, اس کی ڈیزائننگ, اس کی ڈرائنگ کرنے کے ذریعے سے مشق کروائی جائے گی. تو آرٹ کے نام پر, میوزک کے نام پر تاریخ کا حذف کرنا. مذہبی اداروں کے سلسلے میں وضاحت نہیں کہی گئی کہ مکتب کا کیا کیا جائے گا, مدارس کا کیا کیا جائے گا. عربی زبان کا تذکرہ تو نہیں کیا گیا, لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کو بھی موقع دیا جائے گا. لیکن سوچنے کی چیز ہے کہ کیوں تذکرہ نہیں کیا گیا. یہ تو مسائل ہو گئے نیو ایجوکیشن پالیسی کے. حل کیا ہے؟ سب سے پہلا حل یہ ہے کہ آپ خالص تجارتی ذہنیت سے نکلیے, بزنس مائنڈ سے نکلیے اور نسل کی ایمان کی حفاظت کرنے کی عزم کیجیے. جب تک آپ بزنس مائنڈ سے ہی اس مسئلے کو سوچیں گے آپ کبھی اپنی نسلوں کی حفاظت کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے, عذاب ہے, قوم پر زیادتی ہے. حضرت علی میاں فرماتے تھے یہ تعلیم گاہیں نہیں ہے, مسالخ اور سلاٹر ہاؤس ہیں جہاں پر انسانوں کی غیرت, حیا, ایمان, پردہ, ویلیوز کو ذبح کر دیا جاتا ہے. سب سے پہلا کام میرے عزیز دوستو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کا ہے. صرف بزنس ویژن سے نہیں,
نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا غم۔ ما تعبدون من بعدی، بچوں تمہیں تو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے بس۔ دوسرا کام، اپنے پڑھانے والوں کی ذہن سازی۔ کل آپ نے سنا جہاد، دہشت گردی، پردہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراضات، اور بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ پتنگ کیوں اڑائی جاتی ہے؟ بدکما کیوں منایا جاتا ہے؟ آوا گون کیا چیز ہے؟ ہندوازم کیا چیز ہے؟ گرو نانک کون تھا؟ گوتم بدھا کیا چاہتے تھے؟ مہاویر جین کیا مقصد لے کر اٹھا تھا؟ مورتی پوجا اس ملک میں کب سے آئی؟ صحیح ہندوازم کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے گیتاؤں میں، ویدوں میں، منوسمرتی میں، اپنشدوں میں کیا کیا ہے؟ غیر مسلموں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ مسلمان ملازم کیسے رہتا ہے؟ یہ سارے چیلنجز کے مقابلے کے لیے پڑھانے والوں، پڑھانے والیوں کو جب تک ہم تیار نہیں کریں گے، ہم اپنے پڑھنے والوں کا برین واش نہیں کر سکتے ہیں، اور نئے ایجوکیشن پالیسی کے زہریلی اثرات اور اس کے بیکٹیریات سے محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں جب تک کہ معلومات کی ذہن سازی نہ ہو۔ یہ دوسرا حل ہے۔ تیسرا حل یہ ہے کہ مکاتب کا نظام، جتنے کام کرنے میں آزادی ہے وہ کام کر لو، اس سے پہلے کہ ان کاموں کی آزادی بھی ختم ہو جائے۔ جتنے کام کرنے کے لیے آج آزادی باقی ہے ان کاموں کو کر لو، اس سے پہلے کہ ناقدری کی وجہ سے جو آزادی باقی ہے اللہ وہ بھی کہیں چھین نہ لے۔ کل تک مجھے آزادی تھی دارالقضا قائم کرنے کی، شریف پنچایت لگانے کی، لوگوں کے ڈیورس کے فیصلے کرنے کی، میں نے ناقدری کی، ہاتھ سے چھن گیا۔ اب میں کورٹ کے فیصلے کے بغیر نکاح توڑ نہیں سکتا ہوں، حالانکہ میں مسلم جج ہوں، مسلمان قاضی ہوں۔ کل تک مجھے آزادی تھی اپنا سلیبس ڈیزائن کرنے کی، اپنے بچوں کو صحیح محفوظ رکھنے کی، میں نے قدر نہیں کی، اب مجھ سے وہ آزادی چھین لی جا رہی ہے۔ الگ لمبا موضوع ہو جائے گا، لیکن یہ تیسرا حل ہے کہ جن کاموں کی آزادی ہے اس کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ ان میں سے ایک کام ہے مکاتب کو پیدا کرنا، مکاتب کو شروع کرنا، مکاتب کو آرگنائز کرنا، مکاتب کو مستحکم کرنا۔ یہ مسجد کو بڑا بنانے، ٹائلز کے لگانے، محراب کے سجانے، مینار کے کھڑا کرنے، اے سی کے فٹ کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ مکتب کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ بچہ اگر مکتب میں آ جائے گا تو کافی حد تک امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ایمان کا بیج پڑ جائے گا۔ لیکن یہ مکتب صرف الف با تا سا رٹانے کے نہیں، بلکہ یہ مکاتب اس طور پر کہ بچوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کھل کر سنائی جائے، اور ان کی دعوتی زندگی کو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قصص النبیین کی روشنی میں سنایا جائے، کیونکہ ان دو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص شرک اور شرکیہ نظریات کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ ان کی دعوت میں زبردست جان ہے شرک کے خلاف کھڑے کرنے کی۔ حضرت ابراہیم کی گفتگو ادب اور حکمت ہمت کے ساتھ جو آزر سے وہ گفتگو کرتے ہیں دیکھیے، جو اپنی قوم سے گفتگو کرتے ہیں دیکھیے،
نمرود سے جس طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں بہت موٹی قسم کی، کوئی فلسفیانہ قسم کی نہیں. تو مکاتب چلائے جائیں. حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو پرزور طریقے سے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے. تو پہلا حل تجارتی ذہن سے نکلے. دوسرا حل ذہن سازی کرنا، ٹیچرز کی ذہن سازی. اور تیسرا حل مکاتب کو منظم اور مؤثر بنانا. اور چوتھا حل ہے اپنی تہذیب کی حفاظت. ٹوپی پہننا معمولی چیز نہیں ہے، اپنی بچیوں کو اسکارف پہنانا معمولی چیز نہیں ہے، روزہ رکھنے کی عادت ڈالنا معمولی چیز نہیں ہے. جو اسلامی شعائر ہیں، کلچر سے متعلق ہیں، ان تہذیبی شناخت، تہذیبی مظاہر کی حفاظت، اس کی وجہ سے میرے بچے کے اندر یہ احساس باقی رہے گا کہ میں عام قوموں کی طرح نہیں ہوں. عام قوم الگ ہے، میں الگ ہوں. عام مذہب والے الگ ہیں، میں الگ ہوں. بہت لمبا کام ہے، بار بار اس کو اور سننے. پورے جزیات تو آئندہ 10-20 سال میں جب اپلائی کیا جائے گا تو اس وقت ہمارے سامنے اس کی باریکیاں سامنے آئیں گی. لیکن اس سے پہلے ہمیں چاہیے، آخری بات بولتا ہوں. حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب نے ہمارے پاس کاماریڈی میں MSCC کا پروگرام تھا، تو حضرت نے فرمایا ایک 70 سال کا بوڑھا آم کی بین زمین میں لگا رہا تھا. قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، آم کی بیج بو رہا ہے، گٹھلی بو رہا ہے. تو لوگوں نے جا کر مذاق اڑایا، بڑے میاں قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، آپ کو گٹھلی بو کر کیا کرنا ہے؟ کب کھانا چاہ رہے ہیں؟ کب اگے گا یہ درخت؟ کب پودا بنے گا؟ کب اس کو پھل لگیں گے؟ ان بڑے میاں نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے جو درخت لگائے تھے میں اس سے کھا رہا ہوں، آج میں جو لگاؤں گا میری نسل اس سے کھائے گی. اس ایجوکیشن پالیسی کے سلسلے میں جیسی ذہن سازی اور جیسی تیاری آہستہ آہستہ میں کرتے رہوں گا تو آئندہ میری نسل کو اس سے فائدہ ہوگا. لیکن یہ سوچ کر کہ میری زندگی تو ہو گئی اور میرا کاروبار تو چل رہا ہے، ابھی سیلاب میرے گھر میں نہیں گھسا، ابھی تلوار آپ تک آئی ہے میرے سر تک نہیں آئی ہے، تو یہ اپنی نسلوں کو ہندو بنانے کے لیے طے کر چکا ہے. یہ اپنی نسلوں کا ایمان غارت کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، اپنی نسلوں کا ایمان غارت کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم و فہم کی دولت عطا فرمائے. اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا اللہ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے. جی ناشتے کا